ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سجدہ سہو کے متعلق کچھ باتوں کو عرض کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مفسدات نماز یعنی وہ کام جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نماز از سر نو پڑھنا لازمی ہوتا ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز درست نہیں ہوتی، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے سجدہ سہو کرے تب بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سے مومن بھائی ناواقفی کی وجہ سے یعنی انجانے میں کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے، تو لہٰذا آپ حضرات ان باتوں کو غور سے سنیں، مفسدات نماز کو۔ فرماتے ہیں کہ مفسدات نماز یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں یہ ہیں: نماز کی حالت میں کلام یعنی بات کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، پھر چاہے وہ کلام کرنا عمدن ہو یا خطأً ہو یا سہواً ہو۔ فرماتے ہیں کہ عمدن کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کر کلام کیا، بات چیت کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ خطأً کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہ تھا کہ نماز میں کلام کرنے سے یعنی بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا تو قرأت وغیرہ اذکار نماز کہنا چاہتا تھا، نماز ہی کا ذکر یہ کہنا چاہتا تھا، اور غلطی سے زبان سے کوئی جملہ نکل گیا یعنی کوئی بات نکل گئی تو یہ بھی خطأً کلام میں داخل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سہواً کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنا نماز میں ہونا یاد نہ رہا ہو اور منہ سے کوئی بات نکال دی۔ الغرض یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ عمدن، خطأً اور سہواً کسی طرح بھی نماز میں کلام کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کلام کرنے میں زیادہ یا کم بولنے کا فرق نہیں، اور یہ بھی فرق نہیں ہے کہ اس کا کلام بیرون نماز امور کے متعلق ہو یعنی نماز کے علاوہ کسی کام کے متعلق ہو، یا نماز کے متعلق ہو یعنی نماز کی اصلاح کے متعلق ہو، یعنی نماز کی اصلاح کے متعلق ہو یا نماز کے علاوہ کسی اور کام کے متعلق ہو، یہ بھی فرق نہیں ہے۔ مثلاً امام قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور مقتدی نے امام کو بتانے کی غرض سے یعنی بتانے کے ارادے سے کہا بیٹھ جاؤ، بتانے کے لیے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، یا صرف ہوں کہا، ہوں ایسے کرتے ہیں نا، ہوں ایسا نہیں، ایسے کرو، تو ہوں کہہ دیا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں ان کو بتا رہا ہوں، تو نماز مقتدی کی فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں کسی کو سلام کیا یا کسی کے سلام کا جواب دیا، یعنی السلام علیکم یا وعلیکم السلام کہا یا صرف سلام کہا، یا تو سلام کی نیت سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، تو نماز فاسد ہو گئی یعنی نماز ٹوٹ گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی کو چھینک آئی
نمازی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا یرحمک اللہ، تو نماز ٹوٹ گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہا، اور بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی نماز ٹوٹ گئی۔ بس میں یہیں پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔